کونوا ربانیین، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ربانی بن جاؤ۔ ایک مومن کی صفت کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت ہی مناسب لفظ ہے۔ ربانی شخص، ربانی انسان، خدا والا، اللہ والا، خدا پرست۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی کہ رب کی طرف آ جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ربانی بننے کی دعوت دی، اور جن حضرات نے، جن لوگوں نے نبی کی دعوت قبول کی، ان کی صفت ایسی بنی کہ وہ رب والے بن گئے، اللہ والے بن گئے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کی جو شخصیت بنی، جس شخصیت کی تعمیر ہوئی، وہ شخصیت ربانی شخصیت ہوئی۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اس کے مراحل کیا ہیں۔ تو ربانی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو سب سے ضروری مرحلہ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے منفی جذبات سے اوپر اٹھائے۔ جتنے بھی منفی جذبات ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے ان سے خالی کریں، اس کے بعد ہی ہم ربانی شخص یا ربانی آدمی بن سکتے ہیں۔ مثلا ربانی آدمی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ دوسروں کے لیے ہمارے دل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ صرف اور صرف ان کی خیر خواہی ہو۔ جب ہم کسی سے ملیں تو بات کرنے کے بعد سامنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے۔ جب ہم کسی سے بات کریں تو بہت ہی نرمی سے بات کریں، سختی سے بات نہ کریں، زور سے کسی کو نہ ڈانٹیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی ہم وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی نہ کریں۔ ایسا بالکل نہ ہو کہ ہمارے من میں کچھ اور بات ہے اور ہماری زبان پہ کچھ اور بات ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہی آتا ہے۔ ربانی بننے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو منفی خیالات ہیں، منفی جذبات ہیں، اس سے اوپر اٹھائیں۔ دوسری چیز، جو دوسرا مرحلہ ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو اس حیثیت سے دریافت کریں، اس طریقے سے دریافت کریں کہ خدا سے ہم سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں، اور عین اسی وقت میں سیم ٹائم پہ ہم خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی بن جائیں۔ یعنی کہ خدا کا ڈر بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور خدا کی محبت بھی ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اور ربانی انسان بننے کا یہ جو درجہ ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا ایسا درجہ حاصل کرنا کہ خدا سے سب سے زیادہ ڈر بھی خدا سے ہو، سب سے زیادہ محبت بھی۔ لیکن اگر آپ نے حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اگر آپ نے الرسالہ کے صفحات کو پڑھا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو طریقہ حضرت مولانا نے پیش کیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک کتاب جس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے اللہ اکبر۔ اگر اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے تو اس کا جو طریقہ حضرت مولانا نے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہمارے آس پاس میں، ہمارے سراؤنڈنگز میں جو بڑے واقعات پیش آتے ہیں، جو امپورٹنٹ واقعات پیش آتے ہیں، جو عام واقعات پیش آتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہدایت کی چیز، کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز، کوئی نہ کوئی سبق ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر حادثے کو، ہر واقعے کو ہم ایسے دیکھیں کہ وہ واقعہ ہمیں خدا تک پہنچائے، خدا کی یاد دلائے۔ تو یہی طریقہ ہے ربانی انسان بننے کے لیے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ربانی شخصیت کی تعمیر میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولانا احمد علی قاسمی صاحب نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ قرآن میں خود جب حکم دیا گیا ہے کہ کونوا ربانیین، ربانی بنو، تو اس کی عملی شکلیں بھی بتائی گئی ہوں گی۔ تو عملی شکلیں جو بتائی گئی ہیں اس میں دیکھیے کہ انسان کے دل میں جو جذبات ہونی چاہیے بالکل خیر خواہانہ جذبات ہو اور منفیت سے خالی ہو،
اور اللہ سے سچی محبت اور اسی درجے سچا خوف بھی اللہ تعالیٰ سے، زیادہ خوف بھی اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ ربانی انسان عبرت پذیری والا انسان ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے